احتشام صاحب کا بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں بطور، اس کے بعد میں آپ کی جانب بھی آتی ہوں، آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا۔ احتشام صاحب، اب چونکہ وہی بات ہم کر رہے ہیں بار بار کہ ہمارے پاس جو اس وقت سب سے زیادہ بڑے نام آ رہے ہیں وہ چائنا اور رشیا کے آ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہ بات بھی کرتے ہیں کہ وہ انٹروین کرتے ہوئے نہ نظر آ رہے ہیں اور شاید ان کا ارادہ ہے بھی نہیں۔ چھوٹے موٹے بیانات ہم نے دیکھا ہے ضرور آئے ہیں چائنا کی جانب سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بس اس آگ کو کسی طرح سے ختم کرو، اس سے زیادہ آگے بڑھ کر نہیں۔ تو اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا؟ کس طریقے سے پھر اس کو آگے بڑھنے سے روکا جائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے اگین وہی والی بات ہے کہ اب صرف 2 ممالک کی بات نہیں رہی ہے، 3 ممالک کی بات نہیں رہی ہے، اب تو اوور آل سچویشن اتنی زیادہ ورس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، اس کے علاوہ اور سارے ایسے دیگر شہر ہیں جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس سے متعلق جو ایک بیک لیش ہے وہ آنا شروع ہوا ہے۔ دیکھیں معروف، انٹرنیشنل سطح پہ عوام کی دنیا کی توقعات تو بہت زیادہ ہیں چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ کہ دس از ہائی ٹائم دیٹ دے مسٹ انٹروین۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ جی وہ کیسے انٹروین کریں گے؟ کیا وہ فزیکلی پریکٹیکلی آ کے فوجیں لے کے آ جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ کوئی تنبیہ کریں گے، وارننگ جاری کریں گے؟ کیا ان کا رویہ ہو گیا؟ کس طرح کی ان کے لیڈر باڈی لینگویج سے بتائیں گے کہ بھئی دس از ناٹ آن، یو نیڈ ٹو اسٹاپ اٹ امیڈیٹلی؟ یہ مجھے ذاتی طور پہ نہیں نظر آتا ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل افیئرز اینڈ گلوبل اکانومی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں وہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے آئیں گے۔ اب اگلا سوال ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ ان کی پوری کوشش ہے، اب تو نیٹو شاید اتنا ساتھ نہیں دے رہا امریکہ کی اور اسرائیل کی، کہ جتنی زیادہ تنہا کر سکتے ہیں ایران کو کیا جائے۔ اور یہ بار بار جو سب ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی رجیم چینج کی، اس کے لیے بڑی ڈسٹرکٹیو ایک پالیسی ماسو لیول پہ وہ چاہتے ہیں ہو جائے، قوم کو ڈیوائڈ کیا جائے اور پھر اس طرف آیا جائے۔ لیکن پھر اگین وہی بڑے سوالات اٹھتے ہیں ہماروں کہ اس کے لیے تو پھر پہلے آپ الٹرنیٹ لیڈرشپ تیار کرتے ہیں، ایک صحیح۔ لیڈر کھڑا کرتے ہیں اس کے لیے، پھر اس کے فالوور پیدا کرتے ہیں، پھر وہ بہت زیادہ اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد حملہ جا کے تیزی کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ آیا نا، خاص طور پہ جون کی جنگ میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایرانین بھی تھے اور افغانی بھی تھے، جس طریقے سے بیٹھ کے موساد کے لیے وہ مخبری کیا کرتے تھے پیسے لے کے، وہ بڑی خوفناک ہے۔ اس کے بعد بہت سارے ایرانیوں کو گرفتار کیا گیا، افغانیوں کو گرفتار کیا گیا، ایون انہوں نے تو وہاں پہ یو اے میں قطر میں بیٹھ کے ان کے لیے کام کیا تھا اسرائیل کے لیے۔ اب وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، جو تھنک ٹینک ہیں جو سوچتے ہیں وہاں پہ کہ بھئی ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، اتنا خوفناک سیکورٹی کا سسٹم ہونے کے باوجود ہمارے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا معروف، آج سے 7-8 سال پہلے ایک ان کے سب سے ٹاپ کے سائنسدان جو تھے وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اپنی بیگم کے ساتھ، ان کو امریکہ نے مارا تھا بالکل۔ اور اس کے بعد مار دیا تھا، اور وہیں پہ کہا جاتا ہے کہ موساد نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر چھوٹا سا بنایا ہوا تھا ود ان تہران، اور ایران والوں کو نہیں پتا تھا۔ اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جتنی پریسیشن کے ساتھ اٹیک کیے جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنی بڑی ریٹیلیشن وہ دکھا سکتے ہیں۔ اللہ کرے، میری بھی خواہش ہوگی، آپ کی بھی خواہش ہوگی، یہ ظلم و زیادتی جو غزہ میں ہوا، اور امریکن جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ ایک بات ہے تو ایک تھوڑا سا پریشر ہے نا امریکہ کے اوپر، ٹرمپ کے اوپر، وہ ہے کہ باڈی بیگ جب جاتے ہیں نا امریکیوں کے، پھر دین دے گیٹ فرسٹریٹڈ۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا افغان وار میں یہ ہوا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے وہ اس کی تصویریں بھی نہیں آنے دیتے۔ وہ 23 امریکی مارے گئے تھے افغانستان، ان کے جہاز گئے کولون، وہ جو ایک ملٹری بیس ہے ان کا جرمنی میں، وہاں پہ کسی نے تصویریں لے کے بھیجی تھیں، اور وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی اور جناب لپیٹا ہوا تھا ان کو اس میں کپڑوں میں۔ اس سے اتنا خوفناک ریئیکشن آیا تھا، اور امریکی پبلک اوپینین میں بڑا شور وہاں پہ ہوا تھا کہ یہ کیا ہے۔ تو امریکن احتشام صاحب، آپ کی آواز میں تھوڑا سا ڈسٹورشن آ رہا ہے۔ احتشام صاحب کا بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں بطور، اس کے بعد میں آپ کی جانب بھی آتی ہوں، آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا۔ احتشام صاحب، اب چونکہ وہی بات ہم کر رہے ہیں بار بار کہ ہمارے پاس جو اس وقت سب سے زیادہ بڑے نام آ رہے ہیں وہ چائنا اور رشیا کے آ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہ بات بھی کرتے ہیں کہ وہ انٹروین کرتے ہوئے نہ نظر آ رہے ہیں اور شاید ان کا ارادہ ہے بھی نہیں۔ چھوٹے موٹے بیانات ہم نے دیکھا ہے ضرور آئے ہیں چائنا کی جانب سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بس اس آگ کو کسی طرح سے ختم کرو، اس سے زیادہ آگے بڑھ کر نہیں۔ تو اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا؟ کس طریقے سے پھر اس کو آگے بڑھنے سے روکا جائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے اگین وہی والی بات ہے کہ اب صرف 2 ممالک کی بات نہیں رہی ہے، 3 ممالک کی بات نہیں رہی ہے، اب تو اوور آل سچویشن اتنی زیادہ ورس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، اس کے علاوہ اور سارے ایسے دیگر شہر ہیں جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس سے متعلق جو ایک بیک لیش ہے وہ آنا شروع ہوا ہے۔ دیکھیں معروف، انٹرنیشنل سطح پہ عوام کی دنیا کی توقعات تو بہت زیادہ ہیں چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ کہ دس از ہائی ٹائم دیٹ دے مسٹ انٹروین۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ جی وہ کیسے انٹروین کریں گے؟ کیا وہ فزیکلی پریکٹیکلی آ کے فوجیں لے کے آ جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ کوئی تنبیہ کریں گے، وارننگ جاری کریں گے؟ کیا ان کا رویہ ہو گیا؟ کس طرح کی ان کے لیڈر باڈی لینگویج سے بتائیں گے کہ بھئی دس از ناٹ آن، یو نیڈ ٹو اسٹاپ اٹ امیڈیٹلی؟
یہ مجھے ذاتی طور پہ نہیں نظر آتا ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل افیئرز اینڈ گلوبل اکانومی. مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں وہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے آئیں گے. اب اگلا سوال ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ ان کی پوری کوشش ہے, اب تو نیٹو شاید اتنا ساتھ نہیں دے رہا امریکہ کی اور اسرائیل کی, کہ جتنی زیادہ تنہا کر سکتے ہیں ایران کو کیا جائے. اور یہ بار بار جو سب ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی رجیم چینج کی, اس کے لیے بڑی ڈسٹرکٹیو ایک پالیسی ماسو لیول پہ وہ چاہتے ہیں ہو جائے, قوم کو ڈیوائڈ کیا جائے اور پھر اس طرف آیا جائے. لیکن پھر اگین وہی بڑے سوالات اٹھتے ہیں ہماروں کہ اس کے لیے تو پھر پہلے آپ الٹرنیٹ لیڈرشپ تیار کرتے ہیں, ایک لیڈر کھڑا کرتے ہیں اس کے لیے, پھر اس کے فالوور پیدا کرتے ہیں, پھر وہ بہت زیادہ اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, اس کے بعد حملہ جا کے تیزی کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں سمجھ آیا نا, خاص طور پہ جون کی جنگ میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایرانین بھی تھے اور افغانی بھی تھے, جس طریقے سے بیٹھ کے موساد کے لیے وہ مخبری کیا کرتے تھے پیسے لے کے, وہ بڑی خوفناک ہے. اس کے بعد بہت سارے ایرانیوں کو گرفتار کیا گیا, افغانیوں کو گرفتار کیا گیا, ایون انہوں نے تو وہاں پہ یو اے میں قطر میں بیٹھ کے ان کے لیے کام کیا تھا اسرائیل کے لیے. اب وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, جو تھنک ٹینک ہیں جو سوچتے ہیں وہاں پہ کہ بھئی ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے, اتنا خوفناک سیکورٹی کا سسٹم ہونے کے باوجود ہمارے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا معروف, آج سے 7-8 سال پہلے ایک ان کے سب سے ٹاپ کے سائنسدان جو تھے وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اپنی بیگم کے ساتھ, ان کو امریکہ نے مارا تھا اور اس کے بعد مار دیا تھا. اور وہیں پہ کہا جاتا ہے کہ موساد نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر چھوٹا سا بنایا ہوتا ود ان تہران, اور ایران والوں کو نہیں پتا تھا. اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جتنی پریسیشن کے ساتھ اٹیک کیے جا رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنی بڑی ریٹیلیشن وہ دکھا سکتے ہیں. اللہ کرے, میری بھی خواہش ہوگی, آپ کی بھی خواہش ہوگی, یہ ظلم و زیادتی جو غزہ میں ہوا, اور امریکن جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ایک بات ہے تو ایک تھوڑا سا پریشر ہے نا امریکہ کے اوپر, ٹرمپ کے اوپر, وہ ہے کہ باڈی بیگ جب جاتے ہیں نا امریکیوں کے, پھر دین دے گیٹ فرسٹریٹڈ. یہ کیا ہوا, آپ کو یاد ہوگا افغان وار میں یہ ہوا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے وہ اس کی تصویریں بھی نہیں آنے دیتے. وہ 23 امریکی مارے گئے تھے افغانستان, ان کے جہاز گئے کولون, وہ جو ایک ملٹری بیس ہے ان کا جرمنی میں, وہاں پہ کسی نے تصویریں لے کے بھیجی تھیں اور وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی اور جناب لپیٹا ہوا تھا ان کپڑوں میں. اس سے اتنا خوفناک ریئیکشن آیا تھا اور امریکی پبلک اوپینین میں بڑا شور وہاں پہ ہوا تھا کہ یہ کیا ہے. تو امریکن احتشام صاحب آپ کی آواز میں تھوڑا سا ڈسٹورشن آ رہا ہے. سے وہ اس کی تصویریں بھی نہیں آنے دیتے. وہ 23 امریکی مارے گئے تھے افغانستان, ان کے جہاز گئے کولون, وہ جو ایک ملٹری بیس ہے ان کا جرمنی میں, وہاں پہ کسی نے تصویریں لے کے بھیجی تھیں اور وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی اور جناب لپیٹا ہوا تھا ان کپڑوں میں. اس سے اتنا خوفناک ریئیکشن آیا تھا اور امریکی پبلک اوپینین میں بڑا شور وہاں پہ ہوا تھا کہ یہ کیا ہے. تو امریکن احتشام صاحب آپ کی آواز میں تھوڑا سا ڈسٹورشن آ رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.